امید ہے کہ یہ ساری باتیں جائیں گی. ابھی میرے اور ساتھی بھی آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اساتذہ بھی یہاں موجود ہیں جو پڑھا کر تھک گئے، رات محنت کرتے ہیں. آج ان کی محنت یہ صلاح ہے کہ 120 بچے عالم جی کے پری میڈیکل سیکشن کے، جو ہمیشہ ڈاؤ میڈیکل کالج اور سندھ میڈیکل کالج میں سب سے پہلا داخلہ عالم جی کے بچوں کا ہوتا ہے، کیونکہ میٹرک میں عالم جی کے بچوں کی آدم جی میں اس بچوں کو داخلہ ملتا ہے میٹرک کے جن کی 90% مارکس تھے، 85% مارکس تھے، 95% مارکس تھے. اب بھی ان کے انٹرمیڈیٹ کے امتحان میں 85، 80، 90، 95% مارکس ہے، لیکن 113 بچے فیل ہیں آدم جی کے اور 7 بچے صرف پاس ہوئے ہیں. تو پھر نیشنل کالج، پھر میری بیٹیاں جو PECHS اور جو وہ جو کون سا کالج ہے سینٹ جوزف، سینٹ لارنس، جو وہاں کی میری بیٹیاں ہیں، انہیں پھر کیسے داخلہ ملے گا؟ ان کو کیسے پرکھا جائے گا؟ ان کی صلاحیتوں کو کیسے موقع ملے گا؟ کوئی 6000 بچے براہ راست متاثر، ویسے تو ہزاروں اور بچے ہیں جو متاثر ہیں، لیکن 6000 سے کراچی کے بچے ہیں جو اب تک ہمارا تخمینہ ہے ریفرنڈم کرا رہے ہیں. منیب اور ان کی ساری ٹیم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اب تک 3500 بچوں نے اس میں ریفرنڈم میں حصہ لے کے اس ٹیسٹ کے نظام کو اور ان داخلہ ٹیسٹ کو مسترد کر دیا ہے. تو میرے خیال میں، اور پھر جو ایک طلبہ تنظیم کی طرف سے مظاہرہ ہوا تھا، وہاں لاٹھی چارج ہوا، تو اگر گورنر عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اپنے صوبے کے بچوں کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، تو پھر ان کے پاس اب گورنری اور وزارت اعلیٰ کا بھی حق نہیں رہا. انہیں تو مستعفی ہو جانا چاہیے. یعنی الیکشن سے پہلے ان کی پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، الیکٹ ہونے سے پہلے پالیسی کچھ اور ہوتی ہے، اور الیکٹ ہونے کے بعد پالیسی اور. اگر اپنا نظام وضع کر رہے ہیں، اپنے کالجز ہیں تو بھائی اپنا نظام وضع کریں، اپنے کالجز کو پروٹیکٹ کریں. اپنا نصاب ہے تو اپنے نصاب کو پروٹیکٹ کریں. حکومت سندھ کو PMC کے خلاف، اس ٹیسٹ کے خلاف اصولاً تو حکومت سندھ کو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے کالجز پر باقی صوبوں اور اسلام آباد کے بچوں کو داخلہ مل جائے گا، کیونکہ وہاں پر پاسنگ پرسنٹیج 75 ہے. وہاں پر بھی 25% بچے فیل ہوئے ہیں، لیکن وہ 25% بچے اگر فیل ہوئے وہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن جو 75% پاس ہوئے ہیں ان میں سے بہت ساروں کو پنجاب میں، اسلام آباد میں داخلہ نہیں ملے گا، وہ کراچی اور سندھ میں آ کے داخلہ لیں گے. تو پھر ہمارے بچے کہاں پر جائیں گے؟ تو یہ ایک بڑا سنگین سوال ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس المیہ کو یہاں پر روکیں. کراچی ترقی کا انجن، معیشت کا مرکز ہے. اگر یہاں کوئی ایسی موومنٹ چل پڑی جو ٹیچرز بننے کے خواہش مند درخواست دینے والے وہ ٹیسٹ میں بیٹھے، تو 50 جو ٹاپ کے بچے جو ویب سائٹ کے ایجوکیشن منسٹری نے رزلٹ دیا، وہ 50 بچے کنڈیاروں کے ہیں، گھوٹکی کے ہیں، چھاچروں کے ہیں، عمر کوٹ کے ہیں، لیکن وہ بچے کراچی کے نہیں. کراچی کا ایک بھی ٹیچر بننے کا خواہش، پرائمری اسکول ٹیچر اور لوور سیکنڈری اسکول ٹیچر میں کراچی کا کوئی ٹاپ 50 کامیاب ہونے والوں میں نہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ صوبائی حکومتوں، قومی وفاقی حکومتوں کی طرف سے ہمارے بچوں کا، نوجوانوں کا تعلیم کا استحصال ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اس کو روک لیں، ورنہ ایک بہت بڑی تحریک جنم لے رہی ہے. پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. میں وارننگ دیتا ہوں حکومت کو، ہم ساتھ ہیں اپنے بچوں کے، ہم تعلیم کے ساتھ. السلام علیکم جی، میرا نام محمد زبران ناصر ہے اور یہاں پہ آج میں ایک سیاسی سماجی کارکن اور ساتھ میں تقریباً 69 بچے ہیں جن کی پٹیشن آج ہم نے جمع کرائی ہے سندھ ہائی کورٹ میں. ان کے وکیل کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہے. میں شروع میں کم سے کم اپنے ذاتی موقف کی حیثیت سے کہنا چاہوں گا کہ میری جو پٹیشن ہے اس میں کراچی کی بھی طلباء ہیں، دادو کی بھی طلباء ہیں، کشمور کی بھی طلباء ہیں، سخر کی بھی طلباء ہیں، جامشوروں کے بھی، حیدرآباد کے بھی ہیں. طلباء پاکستان کا اجتماعی طور پر مستقبل ہے. ہم نے تمام کے حقوق کے لیے بات کرنی ہے اور ڈیفینیٹلی ہم نے جو پیمانہ بنانا ہے وہ میرٹ بنانا ہے. میں سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا ان طلباء کو جہاں پہ ہیں، منیب ہیں، معاذ ہیں، انیش ہیں، آمنہ اور بہت سے جو آگے پیش رہے ہیں. باقی لاہور، اسلام آباد، بلوچستان، کوئٹہ میں بھی آپ نے مظاہرے دیکھے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
طلباء کی تنظیموں کا جو سلسلہ ہے اسے روک دیا گیا، طلباء کی سیاست کا سلسلہ روک دیا گیا. اس لیے ایشو بیسڈ پالیٹکس آپ کو طلباء کی نظر آتی ہے، مگر طلباء کو ایک تحریک کی صورت میں یا ایک مستقل فورس کی صورت میں یا ایک پریشر گروپ کی صورت میں جو ہے تنظیم سازی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اگر وہ یہ ہو تو یہ معاملے عدالتوں تک نہ جائیں. اگر ان کو تنظیم سازی کرنے دی جائے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے آپ میں ایک پریشر گروپ بننے دیا جائے تو یہ معاملے پریس کانفرنس تک نہ پہنچیں، بلکہ پہلے ہی طلباء اسٹیک ہولڈر ہوں گے اور اپنے ایڈریس اپنے ایشوز جو ہیں وہ حکومت یا حکومتی اداروں کے سامنے رکھ سکیں گے. یہاں پہ تمام لوگ جتنے بھی موجود ہیں یقینی طور پر ان کی خواہش ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ یا ان کا کوئی قریبی بیمار ہو جائے تو جو ڈاکٹر ان کو جنا اسپتال میں یا خان اسپتال میں ان کا علاج کر رہا ہو وہ قابل ہو، وہ میرٹ پہ پاس ہوا ہو، اس نے امتحان صحیح دیے ہوں. اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ امتحان اور ٹف ہونا چاہیے، سلیبس اور وسیع ہونا چاہیے اور زیادہ کوالٹی مانگنی چاہیے تو میں ذاتی طور پر اس کا حامی ہوں. مگر ہماری حکومت کو ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یونیورسٹی کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے حکومت نے جو طالب علم کی تیاری کرائی ہے وہ سلسلہ ہے کلاس 1 سے لے کے انٹر تک کا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پیرلل یونیورس کے اندر ایک مخصوص سلیبس پڑھا رہے ہیں طالب علموں کو اور انٹر تک ان کی وہ تیاری کر رہے ہیں اور اچانک 3 مہینے کے نوٹس کے اوپر آپ ایک دوسری یونیورس میں ان کو لے جاتے ہیں، ایک پیرلل دنیا میں لے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کسی اور سلیبس کے پیمانے پہ تمہیں ناپا جائے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر قومی کرکٹ ٹیم کو ہاکی کھلائیں اور پھر T20 ورلڈ کپ کھیلنے بھیجیں گے تو وہ ہار کے آ جائیں گے. آپ یہی اپنے طلباء کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری بات پی ایم سی کی اپنی یہ ریگولیشن ہے کہ کوئی بھی سبسٹینشیل چینج ایگزام یا سلیبس میں ہوگا تو اس کو کم سے کم امتحان سے 120 دن پہلے بتایا جائے گا. یہاں پہ ایگزام اور سلیبس ہی 85 دن پہلے اناؤنس ہوا تھا. تو اپنی قانون کی نفی پی ایم سی نے کی اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ریکارڈ کے مطابق ساؤتھ ایشیا میں انٹرنیٹ ایکسکلوسیوٹی یا انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی میں سب سے لوئسٹ آتا ہے. آپ کیسے یہ تعجب امیجن کر سکتے ہیں کہ کراچی کا جو بچہ کمپیوٹر چلانا جانتا ہے ویسے ہی قربت کا بچہ جانتا ہے، ویسے ہی سدھی کا بچہ جانتا ہے، غلام کا بچہ جانتا ہے یا ایکسپاٹا کا بچہ جانتا ہے یا پورا بھی ایریا بلوچستان کا یا پورا گلگت بلتستان یا پورا صدر پنجاب یا پورا صدر سندھ کا بچہ جانتا ہے. آپ نے آزادہ پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں دیا ہوا تو کمپیوٹر کہاں سے چلانا وہ سیکھیں گے. پری میڈیکل کے اندر آپ بایولوجی کراتے ہیں، فزکس کراتے ہیں، کیمسٹری کراتے ہیں، کمپیوٹر سائنس نہیں کراتے. 2-2.5 مہینے کے نوٹس پہ آپ نے ہزاروں لاکھوں طالب علموں کو کہا ہے کہ کمپیوٹر چلانا سیکھو اور آپ پیپر اور پینسل چھوڑو اور کمپیوٹر کے اوپر امتحان دینے کی تیاری کرو. مگر جب ہم نے 6000 روپے فیس جمع کرائی تو ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے ہر بچے کو ایک مفت ٹیسٹ ملا اور اگر مزید پریکٹس کرنی تھی تو 600 روپے کے ایوز آپ ٹیسٹ خریدیں پی ایم سی سے. یعنی کہ پیسے ہمیں دے کے جائیں تاکہ آپ سیکھیں کہ آن لائن ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ سب سے بڑا پیمانہ ہے کیونکہ دیکھیں آئین جو ہے وہ فرق نہیں کرتا زبان میں یا آئین فرق نہیں کرتا شہر میں. آئین کہتا ہے تمام شہریوں کو برابر سے حقوق دیں. تو اگر برابر سے آپ نے کمپیوٹر لٹریسی کے حوالے سے طلباء کی تیاری نہیں کرائی تو کمپیوٹر بیسس کے اوپر امتحان لینا اس کی نفی کرتا ہے. اگر آپ نے برابر سب کو ایک ہی سلیبس نہیں پڑھایا تو ایک دوسرا سلیبس پیدا کر کے امتحان لینا اس کی نفی کرتا ہے. تیسری آپ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پریکٹس ٹیسٹ طلباء دے رہے تھے اس پریکٹس ٹیسٹ میں طلباء نے ایک سے زائد ایسے کوسچن دیکھے کہ وہ کتاب کے مطابق صحیح جواب فیڈ کر رہے ہیں مگر سسٹم میں غلطی ہے. سسٹم نے اپنے ریکارڈ میں غلط جواب کو صحیح مانا ہوا ہے تو صحیح جواب دینے پہ بچہ فیل ہو رہا ہے اور غلط جواب دینے پہ طالب علم پاس ہو رہا ہے. اچھا یہ ہمارا اسی لیے بھی بہت بڑا خدشہ ہے کیونکہ جس کمپنی کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا یہ ایم ڈی کیٹ ایک جوائنٹ وینچر کے تحت ہو رہا ہے. ٹیکس جو کمپنی بنی ہے اندازہ کیجئے کہ ایم ڈی کیٹ کا جب ٹینڈر کا اشتہار اخبار میں آیا ہے اس اشتہار آنے کے 7 دن کے بعد یہ کمپنی رجسٹر ہوئی ہے جس کو 1.25 ارب روپے کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے. یہ بھی آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ پاکستان میں پہلی بار جامعات کے ایڈمیشن ٹیسٹ سے 1.25 ارب روپے بنائے جا رہے ہیں. 2 لاکھ طلباء کے امتحان دے رہے ہیں. کم سے کم 6000 ایک بچے سے لیے گئے ہیں اور جو لیٹ فیس والے تھے ان سے 9000 لیے گئے. تو یہ 1.25 سے 1.5 ارب روپے کے درمیان ایک اماؤنٹ ہے جس کو ایک ایسی کمپنی کو دے دیا گیا جس کا اپنا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. پہلی بار کوئی ٹیسٹ لینے جا رہی ہے اور ٹینڈر آنے کے 1 ہفتے بعد ریلیز ہوتی ہے اور ان کے پریکٹس ٹیسٹ میں ہمیں غلطیاں ملی ہیں. تو آج اس بچے کو آپ مبارکباد دے رہے ہیں کہ تم ایم ڈی کیٹ پاس ہو گئے ہو سکتا ہے وہ غلط جواب دینے میں پاس ہوا. اور جس بچے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے تیاری نہیں کی تم فیل ہو گئے ہو سکتا ہے اس کی تیاری پوری ہے اور وہ صحیح جواب دینے میں فیل ہوا ہے. مگر المیہ یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ پہلے سے اپنی چوری پہ حفاظت کرنے کی اور چوری پکڑی نہ جائے تیاری کر کی کہ امتحان دینے سے پہلے جو ایگزامینیشن ریگولیشن پی ایم سی نے نکالی اس میں کہا کہ نہ کوسچن پیپر ریلیز کریں گے
نہ آنسر کی ریلیز کریں گے، نہ طلباء نے جو جواب دیا ہے ان کو وہ آنسر دیں گے، جبکہ سب کچھ ڈیجیٹل ہے. ایک پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور طلباء کو ای میل کر دیں، یہ کوشچن پیپر تھا، یہ آنسر تھا اور یہ آپ کا غلط تھا، چیک کر کے بتا دیجیے، کوئی شکایت ہے تو ہم ٹھیک کر لیں گے. مگر یہ نہیں کیا جا رہا. آپ دنیا میں ہارورڈ، ییل، کیمبرج، آکسفورڈ، بڑے جو یو ایس کی یونیورسٹیز جو ہے، یو کے کی ناظر، آپ ایس اے ٹیز دیتے ہیں، ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اتنی موٹی کتاب آتی ہے ایس اے ٹیز کے پاس پیپر کی. دنیا بھر کے اعلیٰ ادارے اور جامعات جو امتحان لے رہے ہیں اس کے کوسچن پیپر ریلیز کیے جاتے ہیں، اس کے آنسر کی ریلیز کی جاتی ہے. یہ ایک عجوبہ ہے، اپنے آپ میں ایک خاص نمونہ ہے. پی ایم سی کا امتحان، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا جائے گا. ہم نے جو کہہ دیا ہے وہ مان لو، وہ منوہن تسلیم کر لو. تو اس ایشو کے ساتھ آخری بات میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں اس ایشو کو لے کے جو طلباء کا طبقہ آپ کے سامنے آیا ہے وہ پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ نہیں ہے، وہ کامرس نہیں ہے، وہ آرٹس نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں جو جان مارتے ہیں انٹر میٹرک میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کو اپنی پسند کا سبجیکٹ انٹر میں چاہیے تو انہوں نے کم سے کم کچھ نمبر لے کے آنے، اور اگر ان کو میڈیکل یونیورسٹی کے لیے کوالیفائی کرنا ہے تو تب بھی ان کو منیمم نمبر لے کے آنے. یہ آپ کے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو آپ کبھی کبھی مذاق میں نرڈ بھی کہتے ہیں، کتاب کا کیڑا بھی کہتے ہیں. یہ برائٹسٹ اور بیسٹسٹ ہے پاکستان کا. اس برائٹسٹ اور بیسٹسٹ کے کپڑے کاٹے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، ٹنڈے مارے جا رہے ہیں، واٹر کینن چلایا جا رہا ہے. دھتکار میں ان سے حکومت اور حکومتی وزراء اور حکومتی اداروں پی ایم سی کے سربراہ بات کر رہے ہیں، عواموں کو داخلے تک نہیں مل رہے. یہ واقعہ ہو گیا. مگر پیسے 1.25 ارب روپے جنہوں نے بنانے تھے انہوں نے برابر سے بنا لیے. ہماری پٹیشن آج فائل ہوئی ہے، انشاءاللہ منڈے کو اس کی پہلی سماعت ہوگی، اس کی جو کارروائی ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی. ہم امید کرتے ہیں اعلیٰ عدالت سے، اعلیٰ سندھ ہائی کورٹ سے، کہ وہ اس چیز کا جائزہ لیتے ہوئے طلباء کو انصاف دے گی، طلباء کے اکیڈمک فیوچر سیکیور کرے گی اور صحیح روایت ڈالے گی. چونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے سال بھی طلباء احتجاج کر رہے تھے. آپ جب ہر سال یہ ایشو نیگلیکٹ کرتے رہیں گے یہ بگاڑ مزید ہوتا رہے گا. چھوٹ زیادہ دیتے رہیں گے پی ایم سی کو، وہ زیادہ اپنے فائدے کے لیے اس ٹیسٹ کو لیں گے. یہ نہیں کہ طلباء کا اسٹینڈرڈ مینٹین کریں. پی ایم سی کا مقصد ہے پروفیشن کو ریگولیٹ کرنا، مگر پی ایم سی کا ظاہری مقصد جو نظر آ رہا ہے وہ ہے پیسے جنریٹ کرنا. اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ طلباء کی جو تحریک ہے، کوئی اور تحریک نہ صرف پاکستان میں تو کم سے کم نوجوانوں کی تحریک کھڑی ہوگی. اور طلباء کے جو بھی مسائل ہیں، وہ ریزرو سیٹ کے ہوں، وہ کوٹے کے ہوں، وہ ڈومیسائل کے ہوں، وہ ڈومز کے ہوں، وہ فیسوں کے ہوں، وہ ٹرانسپورٹ کے ہوں، وہ ہراسمنٹ کے ہوں، وہ سبجیکٹ ملنے یا نہ ملنے کے ہوں. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں فاروق بھائی کا اور تمام باقی شرکاء کا جو آگے بڑھ کے اس وقت طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. السلام علیکم، میرا نام اکرم خان ہے. میں کراچی کا ایک ادارہ پنیس حسین کے نام سے جہاں پر پوسٹ کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری نبھا رہا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہمارے پاس آتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یقینی طور پہ استادوں کی اور بچوں کی محنت سے بڑے اچھے رزلٹس بھی نکل آتے ہیں. لیکن جب سے یہ پی ایم سی بنی ہے پچھلے سال سے، جیسے عمران صاحب نے فرمایا، تو یہ مسائل کو جنم لینا شروع ہوئے. انجینئرنگ کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، بزنس اسکولس کی بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں، آرٹس سے ریلیٹڈ اسکولس کی بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں. آپ نے شاید کسی انجینئرنگ کالج کے حوالے سے کسی طالب علم کو یا طالب علم تنظیم کو جو ہے احتجاج کرتے ہوئے نہیں سنا ہوگا. کامرس سے یا بزنس سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، آئی بی ایگزامس، کسی سب بہترین طرح سے ہیومن ریسورسز کو بروئے قرار لاتے ہوئے اپنے ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ نے کسی کے حوالے سے یہ تمام احتجاج کے کبھی نہیں سنا ہوگا. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ جو طالب علم ہیں پری میڈیکل کے خاص طور پہ، یہ ایک مشنری کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ایسے طالب علموں کو جو کہ میڈیکل فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ مشنری کام ہے. صبح میں جانا ہے، دوپہر میں جانا ہے، رات میں جانا ہے. کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا ہوتا. ایمرجنسیز لگ جاتی ہیں، چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ ڈاکٹر کی ڈیوٹیز میں ہے اور واقعی میں ڈاکٹر اس کو نبھاتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے. اس مشتری کام کے لیے ایک طبقہ ہمارے ملک کا جو خود سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میڈیکل کالج میں جانے کا خواہشمند ہوں اور میں اس حساب سے جو کہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل کالج میں جانے کے لیے تیاری بھی کروں گا، محنت بھی کروں گا.
जैसे इमरान भाई ने कहा कि उनको जो है ना भाई किताबी कीड़ा और इस तरह के बहुत सारे अल्काबात से नवाजा जाता है, वो सारी बातों को झेलते हुए खानदान के घरों के दोस्त अहबाब के ताल्लुकों कष्टों को सुनते हुए वो ये तैयारी करता है और उसके बाद फिर किसी मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। 2019 तक ये सिलसिला बहुत साफ और शफाफ रहा, जब तक पीएमडीसी थी। पीएमडीसी को खत्म करना ही एक बहुत बड़ा अलमिया था। हुकूमत वक्त ने अपनी अल्लाह के पेश नजर पीएमसी एक इदारा बनाया, इदारों को की इस्लाह की जाती है, करप्शन खत्म की जाती है। ये जब कहा जाता है कि इसमें सियासी असलूब है तो उसको खत्म किया जाता है, ना कि इदारे को खत्म कर दिया जाए, जो कि रातों रात इदारे को खत्म करके उसमें काम करने वाले कई मुलाजिमीन को एक ही रात के अंदर बेरोजगार करके नए इदारे को वजूद में नहीं लाया जाता। और अगर इदारे वजूद में भी आते हैं तो इदारों की सरपरस्ती और सरबराही वो लोग करते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ना कि उसमें किसी और फील्ड से रिलेटेड लोगों को लगा दिया जाता है ताकि वो बच्चों को सप्रेस करने के तमाम मशवरे उनको दे सके। अब यहाँ पर देखिए जो पॉलिसीज थी उसके इफेक्टिव ये बच्चे तो हैं लेकिन मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तो देखिए बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो सब्सिडाइज फीस लेते हैं, वैसे ही उनको हुकूमत भी सपोर्ट करेगी और सब कुछ है। लेकिन जो प्राइवेट तबका है, एक प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी इस पूरे मामले के इफेक्टिव है, जिसकी तरफ शायद कोई तवज्जो नहीं दे रहा, लेकिन वो सामने आने से इसलिए डरते हैं उनकी तंजीम पानी के नाम से उन्होंने कुछ बीच में जो है इस पर एहतजाज भी किया, बोलना शुरू भी किया, और उससे हुआ ये कि जो कॉलेज उस तंजीम में शामिल थे उनकी ग्रेडिंग ए ग्रेड जो कि पीएमसी अपने तौर पे करती है, ए ग्रेड से सी ग्रेड को टाकिंग कॉलेज को डाल दिया गया। ये क्या कहेंगे आप हमारे खिलाफ उठे कैसे? तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि अरबों की इन्वेस्टमेंट से बनता है और कुछ सीट्स उसको पीएमसी या पीएमडीसी की तरफ से पहले से अलॉट थी, अब पीएमसी की तरफ से अलॉट है और उसमें वो तालिब इल्मों को अपने पास एडमिशन देता है, तो उसका गुजर अफाद या टीचर्स या फैकल्टी या लैब्स के सारे खर्चे उसी से जो है होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से रवाबित है, उनमें से अल्तमश मेडिकल कॉलेज जो कि डेंटल कॉलेज है, बीडीएस कराता है, उसके पास लास्ट ईयर सिर्फ 6 एडमिशन थे 100 में से, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कंपैरेटिवली फीस ज्यादा होती है और वो फीस जो होती है वो अफोर्ड करना हर किसी के बस में नहीं होता। तो जो लोग जाहिर सी बात है अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी तादाद इतनी कम थी लास्ट ईयर भी, इतने कम बच्चे पास हुए कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स खाली रह गई। इसी तरह बघाई मेडिकल कॉलेज के बीडीएस डिपार्टमेंट में सिर्फ 4 बच्चे पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर। तो ये तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सबसे बड़े इफेक्टिव इस वक्त बने हुए और वो ये सोचते हैं कि शायद आने वाले 1-2 साल के अंदर अगर पीएमसी यही पॉलिसी रही तो हमें अपना कॉलेज बंद करना पड़ जाएगा। मेरे पास कई तालिब इल्म ऐसे मौजूद हैं जो कि ये पूछ रहे हैं कि सर चाइना में अगर पढ़ लिया जाए जाके तो कैसा रहेगा, उज़्बेकिस्तान में जाके पढ़ लिया जाए तो कैसा रहेगा, ये सारे ऑप्शन जो है ना आपके हिसाब से कैसे? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे हुक्मरान वक्त जो इमरान खान साहब ने हमें सब्ज बात दिखाई थी कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, ये होगा वो होगा, यहाँ का बच्चा यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को छोड़कर बाहर जाके वही पैसा देगा तो इसका फायदा मुल्क पाकिस्तान को और मुल्क पाकिस्तान के वासियों को होगा या दूसरे लोगों को होगा? इन पॉलिसीज को थोड़ा सा खुदारा रिव्यू करें, समझें। ये जो बच्चे फेल हुए हैं कोई ये 3, 4, 10, 12, 100, 200 बच्चों का मामला नहीं है, ये हजारों की तादाद में बच्चा है जो कि फेल हुआ। फारूक भाई ने तस्करा किया कि लास्ट ईयर 75% रिजल्ट था पंजाब का, 25% था सिमरान भाई ने लास्ट ईयर भी ये केस टेकअप किया और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। 25% जो रिजल्ट था सिंध का। देखिए हमें किसी शहर और सूबे की तफरीक में नहीं जाना, लेकिन एक बुनियादी बात को समझनी है। अगर लेट सपोज मेरा बच्चा 12 साल निसाब से तालीम हासिल करता है तो उसकी निसाब को बुनियादी तौर पे नीचे से 1 क्लास से जो भाई तब्दील करके जो उसको उस स्टैंडर्ड पे लेकर आया जाए जिस स्टैंडर्ड पे पहुंचा है। अगर वो उस स्टैंडर्ड पर नहीं है लेकिन फिर भी आप कहते हैं मेडिकल कॉलेज का टेस्ट में उस स्टैंडर्ड का लूंगा, तो यहाँ के जो स्टूडेंट है जिन्होंने 12 साल बेशक से हुकूमत की ज्यादती की वजह से या किसी की भी ज्यादती की वजह से ये तालीम हासिल की, लेकिन वो कसूरवार तालिब इल्म नहीं है जो कि 12 साल एक किताब को पढ़ता रहा। पिछले साल फेडरल बोर्ड पंजाब बोर्ड की किताबों से उठा के सवाल डाले गए,
وعدوں کے باوجود کہ ہم اس طرح کا کوئی سوال نکالیں گے جو پرٹیکولرلی کسی کتاب کا ہوگا. بک لائنز پنجاب بورڈ کی آئی, ہمارے بچے فیل ہوئے, 25% رزلٹ آیا, تو اس پہ جو ہے نا مذاق بنایا گیا سندھ کا, یہ کہہ کے کہ بھائی صرف 25% تو رزلٹ ہے, بلوچستان کا اور آپ کا تو رزلٹ برابر ہے. میں کہتا ہوں دعوے سے کراچی کے بچے کو کھڑا کرو, پورے پاکستان میں کسی بھی شہر کے بچے سے اور مقابلہ کرواؤ, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارورڈ اور کیمبرج اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جانے والے بچے ہیں. مذاق نہیں اڑاؤ ان کا, ان کی تعلیمی صلاحیت کو گراؤنڈ لیول سے بہتر کریں. اس وقت بھی یہی ہوا جب پورے پاکستان میں سلیبس سیم ہونے کی بات بھی تو سندھ حکومت نے اگین جو نا اس کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم اپنے سسٹم کو بنائیں گے. مجھے دیکھیں کسی سے کوئی غرض نہیں, میں کہتا ہوں شروعات سے یہ سسٹم بنایا جائے اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ لیں, بے شک جتنا مشکل بھی لیں, لیکن بھائی ان کو جو پڑھایا گیا اس پہ لے. یہ فرماتے بیٹھ کر ٹی وی پہ کہ ہم جو ہے کوچنگ سینٹر کے خلاف ہیں, ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی جب آپ پنجاب کی فیڈرل کی کتابوں میں سوال ڈالیں گے, کوچنگ سینٹر خود ہی ڈیولپ ہوں گے. کبھی کبھی محلے میں کوچنگ کا جو کام بڑھ جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ کی اگر ترجیحات ہوتی ہے, جس نے 11ویں 12ویں جماعت اچھی پڑھی ہے اور وہ جو ٹیسٹ دے رہا ہے تو وہ اپنے قابلیت کی بنا پہ جو ٹیسٹ دے تو اور پاس کرے تو کبھی بھی کوچنگ سینٹر ڈیولپ نہیں ہوں گے. پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بورڈز پہ اٹھ رہا ہے. کے پی کے بورڈ کی فرسٹ پوزیشن ہولڈر بچی فیل ہو گئی, تو سوال یہ ہے کہ کے پی کے بورڈ کا پرابلم ہے یا پی ایم سی کا پرابلم ہے. دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے. پی ایم سی فیل کر رہی ہے, کے پی کے بورڈ جو ہے اس کو فرسٹ پوزیشن دے رہا ہے. کریڈیبلٹی کے پی کے بورڈ کی بھی آ جاتی ہے کہ بھائی ان میں سے کون صحیح ہے. کے پی کے بورڈ نے اس کو فرسٹ پوزیشن کر دیا, لیکن پی ایم سی کہہ دیا بھائی یہ تو ڈفر ہے, یہ تو فیل ہے. تو اسی طرح پنجاب کے ٹاپرز, اسی طرح سندھ کے مختلف یہ سارے بہترین بچے, آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی یہ ڈفر کی تنظیم ہے جو نا اٹھ کے بھائی اپنے حق کے لیے کھڑی ہو گئی ہے. یہ لاکھوں کے مجمع کا مطالبہ ہے. پورے پنجاب میں اس سال جو 75% پچھلے سال کا ریٹ تھا نا, وہ اب 25 سے 30% پہ آ گیا ہے پی ایم سی کے اپنے مسائل کی وجہ سے. یہ کچھ دنوں پہلے جو لیک ہوئے ہیں سوال, جس کو پی ایم سی نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا ایک تو یہ کہ ان کے اندر اتنی ڈیٹائی ہے. دیکھیے آخان یونیورسٹی ماشاءاللہ میڈیکل کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے پاکستان کی. لاسٹ ایئر انہوں نے جو ٹیسٹ لیا اس میں کچھ سوالات کے حوالے سے بچوں نے آگے مجھے کہا کہ یہ سوالات جو نا ہمیشہ لگتا ہے آپ کو سلیبس تھے. ہم نے صرف انہی بچوں سے کہا کہ بیٹا میل کر دو. اتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا آخان یونیورسٹی نے کہ وہ 2 فزکس کے 2 کیمسٹری کے اور 4 بایو کے سوالات کو جو نا بھائی ہٹا دیا, ٹیسٹ سے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کو ہٹا کے پھر مارکنگ کی. تو بھائی معذرت قومیں ایسی کرتی ہیں, ڈٹائی نہیں کرتی. یہ کوئی بھارت کے بچے نہیں ہے, افغانستان بنگلہ دیش کے بچے نہیں. بھائی آپ کے بچے, ان کو کیوں مارو پکڑ کے یار. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. میرا ایک ہی اس میں ڈیمانڈ ہے, ریکنڈکٹ ہو ٹیسٹ, ایک دن ہو, ایک جگہ پہ ہو, پیپر بیسڈ ہو, اور اس کی آنسر کی اور کوشچن پیپر جس طرح پہلے دیا جاتا تھا ویسے دی جائے, کاربن کاپی دی جائے. فیئر سسٹم کو رکھے. بھائی ہم آپ کے خلاف کیوں بولیں گے اگر آپ فیئر سسٹم رکھیں؟ آپ چوری کرتے ہیں تو ہم آپ کو چور بولتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اس میں نا تفریق نہ میں کر رہا ہوں, نہ آپ کر رہے ہیں, نہ جبران ناصر کر رہے ہیں. تفریق ہوئی ہے, جب ہوئی ہے تو اس کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں